حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اسلامک انفو ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت خالد کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئیں، اسلام کا پرچم دور دراز کے ملکوں تک پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور تھا اپنے گھوڑے سمیت میدان جنگ میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلے پر بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رومی کے بلانے پر انتہائی تیزی سے اپنے لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجا تھا۔ جرجا پہلوان نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سننے کے لیے رک گئے، چنانچہ جرجا پہلوان آگے بڑھا اور حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ مجھے کچھ عرصے سے ایک بات بے چین کر رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ سے جو بھی پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ سچ جواب دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ جرجا پہلوان کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نے آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے اور وہ تلوار انہوں نے آپ کو تو عطا نہیں فرمائی کہ آپ جس بھی قوم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اسے شکست دیے بغیر اپنی تلوار میان میں نہیں ڈالتے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جرجا پہلوان کہنے لگا تو پھر سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے جرجا سنو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ نے مشرکین پر ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اس لیے میرا نام سیف اللہ ہے اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر جرجا پہلوان کہنے لگا میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم سب برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجا پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ توحید پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کے لشکر اسلام میں آئے، جرجا پہلوان کو غسل کروایا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو دین کے احکامات بتائے اور اس کے بعد جرجا پہلوان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں مارکہ یرموک۔ مارکہ یرموک کے پہلے دن رومی جنرل عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ بن اہم نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کی لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر جاؤں جن میں ہر ایک آدمی 2-3 ہزار پر بھاری ہو۔ آج میں ان کو ذلت آمیز شکست دوں گا اور ان کا منہ کالا کر دوں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں اللہ کی قسم مذاق نہیں کر رہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔
चुनाचा हजरत खालिद बिन वलीद 60 जलीलुल कदर सहाबा को अपने साथ ले जाने पर राजी हुए। जबला बिन अहम ने जब 60 लोगों को देखा तो कहने लगा, हम तो लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं और तुम अभी तक सुलह के ख्वाब देख रहे हो। क्या तुम हमें कासिद तस्वुर करते हो, हालांकि हम लड़ने आए हैं। जबला बिन अहम कहने लगा, तुम गरूर की वजह से अपनी कौम को तबाही की तरफ निकाल रहे हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, तुम हमें नहीं जानते, हम गरूर में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। जबला ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों ने मुझे बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दिया है। अगर हमारे 60,000 के लश्कर ने इन 60 मुसलमानों को मार दिया तो दुनिया कहेगी कि इनमें कौन सा बहादुरी का काम है। अगर वो गालिब आ गए तो क़यामत तक हमारी नस्लें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। इसके बाद जबला ने अपने साथियों को हमले का हुक्म दिया। सहाबा इकराम ने साबित कदमी से लड़ना शुरू किया। हजरत अबू उबैदा ये तमाम मंजर देख रहे थे। दोनों तरफ से तलवारों के टकरने की आवाज़ें गूंज रही थी। सहाबा इकराम तकबीर की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने सहाबा इकराम से फरमाया कि आज इसी मैदान को मैदान हशर समझो और कुफ़ार को सबक सिखाओ। सहाबा इकराम ने कुफ़ार के अंदर घिरे होने के बावजूद बढ़कर हमला किया। नसरानी लश्कर के सिपाही अपने हवास खो बैठे। जबला को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बदहवासी के आलम में चीख चीख कर अपने सिपाहियों को और ज़्यादा हमला करने का हुक्म देता रहा। आखिरकार लश्कर कुफ़ार भाग पड़ा। जबला बिन अहम के लश्कर के सिपाही इस तरह डर कर भागे गोया आसमान से किसी ने उनको डरा भगाया हो। इसके बाद सहाबा इकराम वापस आ गए। वापस आने वाले सहाबा की तादाद 20 थी। एक मरतबा दोबारा परेशानी बढ़ गई कि शायद 40 सहाबा मैदान जंग में शहीद हो गए हैं, मगर मैदान जंग में जाकर देखा तो सिर्फ 10 लाशें मिली। सहाबा इकराम ने कहा, 30 लोगों को कुफ़ार गिरफ्तार करके ले गए होंगे। जब सहाबा इकराम ने कुफ़ार का पीछा किया तो मजीद 25 सहाबा मिल गए जो कुफ़ार की शिकस्त के बाद उनका पीछा करते हुए आगे निकल गए थे। इस जंग में सिर्फ 10 सहाबा शहीद हुए जबकि 5 गिरफ्तार हुए, जबकि नसरानी अरबों के 5,000 आदमी मारे गए।